اچھا، ایک سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آتا ہی ہے کہ اگر خدا اتنا مہربان ہے اور اس کے سارے کام حکمت سے بھرپور ہیں تو پھر یہ دنیا تکلیف، دکھ اور ناانصافی سے بھری ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اور گہرا سوال ہے۔ چلے آج مل کر اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یہی سوال، اور یہ کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کے دل کی آواز ہے، ایک ایسی الجھن جو دماغ کو گھما دیتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آخر اس سب کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اور دیکھیں، یہ کوئی ہوا میں کی گئی باتیں نہیں ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے ناانصافی دیکھتے ہیں، ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، لوگوں کو مصیبت اور غم میں پاتے ہیں، تو یہ سوال ایک کانٹے کی طرح دل میں چبھتا ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ملے؟ اچھا، جواب کا پہلا سورہ جو ہے نا، وہ ہمارے اپنے دیکھنے کے انداز میں چھپا ہے۔ شاید اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری تصویر دیکھ ہی نہیں پا رہے، ہم صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ ہم چیزوں کو اپنی چھوٹی سی محدود سی عقل کے دائرے میں پرکھتے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ دیکھا اور فوراً ٹھپا لگا دیا، یہ برا ہے یا یہ اچھا ہے۔ لیکن کیا سچ میں بس اتنی سی ہی بات ہے یا تصویر اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے؟ اچھا، تو ہمارے اس محدود نظریے کے بالکل سامنے ایک اور نظریہ بھی ہے، ایک ایسا نظریہ جو سب کچھ دیکھتا ہے، جو لامحدود ہے، اور اسی میں اس ساری الجھن کا حل چھپا ہے، اور وہ نظریہ ہے رب العالمین کا۔ اب یہاں رب العالمین کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف ایک دنیا کا رب نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ ذات جس کی نظر میں یہ پوری کائنات ایک نظام کی طرح چل رہی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس پورے نظام کی بھلائی کس چیز میں ہے، جسے ہم مصلحت کہتے ہیں۔ تو اب فرق صاف نظر آ رہا ہے نا؟ ایک طرف ہم ہیں اپنی محدود عقل کے ساتھ، جو بس ایک واقعہ دیکھتے ہیں اور فوری طور پر اپنے احساسات کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہے وہ خدائی نظریہ جو لامحدود علم رکھتا ہے، جو پورے سسٹم کو دیکھتا ہے اور ہر کام کائنات کی سب سے بڑی بھلائی یعنی مصلحت کے لیے کرتا ہے۔ چلیں اس بات کو ایک بہت ہی آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کبھی کبھی کوئی چیز جو ہمیں بہت سخت لگ رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں کیوں ضروری ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ ہے، اسے ایک بہت تکلیف دینے والا پھوڑا نکلا ہے۔ اب ایک سرجن نشتر سے اس کا آپریشن کرتا ہے۔ ظاہر ہے بچہ تو درد سے چیخے گا، اور جو بھی یہ دیکھے گا اسے یہ کتنا ظالمانہ لگے گا، ہے نا؟ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تکلیف دہ عمل ہی اس بچے کے لیے سب سے بڑی بھلائی ہے، اسی میں تو اس کی شفا ہے۔ اب دیکھیں، جب ایک ڈاکٹر کی چھوٹی سی حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے، تو پھر رب عالمین کی لامحدود حکمت کو سمجھنا ہماری اس چھوٹی سی عقل کے بس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو جانتا ہے نا کہ اس پوری کائنات کے نظام کے لیے کیا چیز بہترین ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں اور واپس اپنے اسی پہلے سوال پر آتے ہیں کہ آخر نتیجہ کیا نکلا۔ اور نتیجہ بالکل صاف ہے۔ اس کا ہر فیصلہ سچ ہے، برحق ہے۔ اس کا ہر فیصلہ کائنات کی سب سے بڑی بھلائی یعنی مصلحت کے ٹھیک مطابق ہوتا ہے، بھلے ہی ہماری یہ چھوٹی سی عقل اسے اسی وقت نہ سمجھ سکے۔ تو بات یہ ہوئی کہ جو چیز ہمیں ایک لمحے کے لیے بری یا تکلیف دہ لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑے، ایک پرفیکٹ پلان کا ایک ضروری حصہ ہو۔ سارا کھیل ہمارے دیکھنے کے انداز کا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال صرف میرے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ کیا ہم اپنے چھوٹے سے محدود سوچ کے دائرے سے باہر نکلنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اس بڑی، اس الہی حکمت پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔